سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے کسی نہ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل آپ سے تنقید کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو آج ہم اردو ادب کے جو اہم نقاد ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور جو باقی نقاد رہ گئے ہیں آج ہم ان پر بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم شروع کریں گے ہمارے جو اردو ادب کے بہت خاص جو وہ ہے نقاد محمد حسین آزاد۔ ان کی آب حیات جو ہے وہ بہت ہی خاص تذکرہ رہی ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر محمد حسین آزاد سے شروعات کرتے ہیں، آغاز کریں گے۔ محمد حسین آزاد جو ہیں، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1830 میں، اور ان کی وفات 1910 میں۔ محمد حسین آزاد کے تنقیدی نظریات ان کی مختلف کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، کیونکہ تصانیف سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کس نقاد کا کیا خیال تھا، کیسا دماغ تھا، اور ان کے تنقید کے متعلق کیا خیالات تھے۔ جیسے آب حیات، نگارستان فارس، سخندان فارس، اور ان کا مضمون نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات ہے۔ محمد حسین آزاد نے شعر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعر کے معنی کلام، موضوع اور مقفی کے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ شاعر کے کلام میں اثر بھی موجود ہو، یعنی ان کے نزدیک کلام موضوع کے ساتھ شعر مؤثر بھی ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلام میں اثر بھی موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نزدیک کلام میں موضوع کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ مؤثر بھی ہونا چاہیے، مطلب کہ اثر انداز بھی ہونا چاہیے، اس میں اثر بھی کیا ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ آزاد کہتے ہیں کہ شعر کو ایک الہامی چیز تصور کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شعر ایک پرتو روح اقدس کا اور فیضان رحمت الہی کا ہی اہل دل کی طبیعت پر نزول کرتا ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ شاعر اگر چاہے تو امراض ادائے کو بھی بالکل نیا کر دکھا سکتا ہے، پتھر گویا کر دے، ماضی کو حال اور حال کو استقبال کر دے، مطلب کہ زمین کو آسمان اور خاک کو طلا، اندھیرے کو اجالا کر دے۔ مطلب ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ محمد حسین آزاد جو ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ کچھ اگر وہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اندھیرے میں روشنی کر سکتا ہے، وہ مستقبل کو ماضی، ماضی کو مستقبل میں بدل سکتا ہے، وہ حال کو آسمان کو زمین، زمین کو آسمان کر سکتا ہے، مطلب وہ کچھ بھی اپنی شاعری کے ذریعے کر سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وقت مخیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی شاعری کے لیے آزاد نے نزدیک تخیل بھی ضروری بتایا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ شاعری کے لیے تخیل کا ہونا لازمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا درس بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فحش گوئی کی شاعری میں برقرار دیتے ہیں، اور وہاں لکھتے ہیں کہ شاعروں کی بد زبانی اور بد خیالی سے شعر بھی تمدن کفر سے بدنام نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت ایسے کلام کو شعر کی کہانی نہیں چاہیے۔ مطلب اس طریقے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کو شعر نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شعر سے مراد وہ کلام سے ہے جو جوش و خروش سنجیدہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کہ شاعری میں بد زبانی، بد خیالی سے شعر میں کیا ہوتا ہے، ایک کفر پیدا ہوتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے۔ اسی لیے شعر میں کیا ہونا چاہیے، ان سب کے علاوہ جوش و خروش اور سنجیدگی ہونا چاہیے۔ اب ہم یہاں بات کریں گے محمد حسین آزاد کی خاص اور اہم تصنیف جو ہے کیا، آب حیات۔ آب حیات تذکراتی ہے۔ چلیے اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اس میں تنقید کے متعلق انہوں نے کیا خیال بتائے ہیں۔ آب حیات کو آزاد نے کتنے 5 دور میں تقسیم کیا ہے، تو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اس کو؟ 5 میں۔ پہلے دور کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: نظم اردو کا عالم کا پہلا نوروز۔ نفس ناطقہ کی روح یعنی کہ شاعری عالم وجود میں آئی تھی، مگر بچوں کی نیند پڑی سوتی تھی۔ یہ پہلا دور تھا۔ یہ دوسرا دور، وہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: دوسرا دور شروع ہوتا ہے یہاں فصل میں زبان کی قدرت کے لیے موسم بہار ہے۔ یہ وقت ہے کہ مضامین کے پھول گلشن فصاحت میں اپنے قدرتی جوبن دکھا رہے ہیں۔ حسن قدرتی کیا سے ہے،
اس دور میں 3 شاعروں کا ذکر کیا ہے انہوں نے. کتنے؟ 3 شاعروں کا ذکر کیا ہے. کون کون سے ہیں وہ؟ شاہ حاتم، سراج الدین خاں آرزو اور اشرف علی خاں فغا. ان تینوں کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے. کون سے دور میں؟ دوسرے دور میں. یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ پوچھا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے کس دور میں 3 شعراؤں کا ذکر کیا ہے؟ تو دوسرے دور میں کیا ہے، اور ان کے نام بھی یاد رکھیے گا. اب شروع ہوتا ہے آپ کا تیسرا دور. تیسرا دور کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: اس معاشرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد ہے جن کے پابنداز میں فصاحت آنکھیں بچھاتی ہے اور بلاغت قدموں میں لوٹ جاتی ہے. زبان اور دو ابتدا میں کچا ہونا چاہیے، ہونا بھی کچا سونا تھا. زبان اور اردو ابتدا میں کیا تھی؟ کچے سونے کی طرح انہوں نے بتایا. اس دور میں بھی انہوں نے کچھ شعراء کا ذکر کیا ہے. وہ کون ہے؟ سید انشاء اللہ خاں انشا، مرزا مظہر جانے جانا کی ملاقات اور مرزا رفیع سودا، مرزا زاہد، مرزا درد، میر سوز اور میر محمد تقی میر. جو دوسرا دور تھا اس میں 3 شعراء کا ذکر تھا، اور آپ کا یہ جو تیسرا دور ہے اس میں 3 کا آپ ڈبل یاد رکھیے گا، 6 شعراؤں کا ذکر ہے. اب شروع ہوتا ہے چوتھا دور. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ کہکہوں کی آوازیں دکھانا اہل مشاعرہ آن پہنچے، یہ کچھ اور لوگ ہیں ان کا آنا غضب کا آنا ہے. اس دور میں بھی کچھ شعراؤں کا ذکر ملتا ہے. کس کس کا؟ شیخ قلندر بخش جرات، میر حسن، سید انشاء اللہ خاں انشا اور شیخ غلام حمدانی مصحف. اس میں 4 شعراؤں کا ذکر ہے. اب یہاں سے دور شروع ہوتا ہے پانچواں دور کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: دیکھنا وہاں لالٹین جگمگانے لگے. یہ جو آپ جس دور کا جو آغاز ہو رہا ہے نا، ان کو آپ یاد کر لیجئے گا، کیونکہ امتحان میں کیا ہوتا ہے اسی طرح کے آپ کو پورا جملہ لکھا ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہاں سے یا اس جملے سے کس دور کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ انہیں یاد کریے گا اچھے سے. دیکھنا وہاں لالٹین جگمگانے لگیں، اٹھوا استقبال کر کے لاؤ. اس معاشرے میں وہ بزرگ آتے ہیں جن کے دیدار ہماری آنکھوں کے سرمایہ ہوئے. اس دور میں بھی کچھ شعراؤں کا ذکر ہے: شیخ امام بخش ناسک، میر مستحق علی، خواجہ حیدر آتش، شاہ نصیر، مومن خاں مومن، شیخ ابراہیم ذوق، اسد اللہ خاں غالب، مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس. اب یہاں ایک نوٹ دیا جا رہا ہے کہ آب حیات میں کل کتنے شعراؤں کا ذکر ہے؟ 27 شعراؤں کا ذکر ہے. اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ امپورٹنٹ ہے. پہلے دور میں 5، دوسرے دور میں 3، تیسرے دور میں 6، چوتھے دور میں 4 اور 5ویں دور میں 9 شعراؤں کا ذکر ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، مطلب کل کتنے ہو گئے؟ کل 27 ہو گئے. ان کی جو تعداد ہے کس دور میں کتنی ہے یہ یاد رکھیے گا. یہ یہاں پر انہوں نے آب حیات کے متعلق بات کی تھی. ٹھیک. دوسرے نقاش جو ہیں وہ ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے تصویر دیکھ کے. کون؟ الطاف حسین حالی. اب یہاں پر ہم الطاف حسین حالی کے متعلق بات کریں گے. الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں کہاں ہوئی تھی؟ پانی پت میں، اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی. حالی کی تنقیدی نظریات، مقدمہ شعر و شاعری، یہ جو ہے حیات سعدی، حیات جاوید، یہ کیا تھی؟ سوانح نگاری اور یادگار غالب میں نظر آتی ہیں. شعر اگرچہ براہ راست علم اخلاق کی طرح تلقین اور تربیت نہیں کرتا، لیکن از روح انصاف اس کو علم اخلاق کا منائب اور قائم مقام کہہ سکتے ہیں. حالی کے نزدیک شعر کے لیے کیا ضروری ہے؟ وزن، یعنی کہ بحر جس میں کہ شعر لکھا جاتا ہے، کی صورت نہیں ہے. حالی لکھتے ہیں شعر کے لیے وزن ایک ایسی چیز ہے جسے راگ کے لیے بول، یعنی کہ اگر آپ کے پاس بول نہیں ہے تو آپ کے راگ ہے تو آپ اس سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بول جو ہیں وہ اچھے ہونا چاہیے. جس طرح راگ فی ذاتہ الفاظ کا محتاج نہیں، اسی طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں ہے. اگر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وزن جو ہے، وزن اور بحر کو لوگ کئی جو ادیب ہیں انہوں نے شعر کے لیے لازمی بتایا ہے، لیکن
حالی جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کا محتاج ہے۔ قافیے کو بھی حالی نے شعر کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صنائع لفظی پابندی معنی کا خون کر دیتی ہے، اسی طرح بہت سے زیادہ قافیے قیدادات مطلب خلل انداز ہوتی ہے، مطلب کہ اگر شعر میں زیادہ قافیے ہیں تو وہ شعر کو خلل پیدا کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ حالی نے شعر کی 3 خوبیاں بتائیں: سادگی، اصلیت اور جوش۔ حالی نے یہ خوبیاں ملٹن سے متاثر ہو کر کہی ہیں، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس سے متاثر ہو کر انہوں نے اس بات کہی تھی؟ ہاں، ان سے، ملٹن سے۔ ملٹن اس کو سمپل، سینسیشیس اور پیشنیٹ کا نام دیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب انہوں نے بات کی ہے سادگی، اصلیت اور جوش پر، یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ سادگی سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور نامور نہ ہو، الفاظ جہاں تک ممکن ہو محاورہ اور روزمرہ کے بول چال کے قریب ہوں، یعنی کہ انسان کو سمجھ میں آ سکے۔ سادہ زبان کا استعمال ہو، سادگی سے یہ مطلب ہے۔ پھر اصلیت پر مبنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ شعر کا جو مضمون ہے اس میں حقیقت، نفس المری پر مبنی ہونا چاہیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ نفس المری میں، یہ لوگ عقیدے میں یا محض شاعر کے اندے میں فی الواقع موجود ہو، یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندے میں فی الواقع موجود ہے۔ لیکن اصلیت پر مبنی ہونے سے یہ بھی مقصود نہیں کہ بیان میں اصلیت سے تضاد نہ ہو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ زیادہ اصلیت ہونا ضروری ہے۔ مطلب اس پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ کلام میں اصلیت ہونی چاہیے، اس میں اگر شاعر نے کمی پیشی کر دی تو کچھ مذائقہ نہیں ہوگا۔ سادگی، اصلیت اور جوش۔ جوش سے مراد ہے کہ مضمون ایسا بے ساختہ اور مؤثر پیارے میں بیان کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا، بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اپنے تئیں اسے باندھ لیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کہ یہاں پر یہ ہے کہ مضمون ایسا ہو، شاعر کو مجبور نہیں ہونا پڑے کہ میں مضمون لکھ رہا ہوں، بلکہ مضمون ایسا ہو جس کے لیے شاعر مجبور ہو جائے کہ مجھے اس کو ایسا لکھنا ہے، یہ شاعر کو، ادیب کو اپنے لیے باندھ لے، ایسا مضمون ہونا چاہیے۔ اب ان کی کچھ غزل ہیں، اس کے متعلق بھی ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے غزل کو کیا کہا ہے۔ ان کے قول بھی آتا ہے کہ غزل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو محبت کے تمام رشتوں کو سمیٹ سکے، ان الفاظ کا استعمال نہ ہو جو جنس کو ظاہر کر دیں۔ شراب اور اس کے لوازمات سے اعراض کرنا چاہیے۔ زیادہ زہد پر طعن و تشنیع کرنے میں استدلال سے کام لینا ضروری ہے، یعنی کہ دلیل اس کے لیے ضروری ہے۔ قدامت کے کلام سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مثنوی کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف بتایا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ حالی نے سب سے زیادہ کس صنف کو پسند کیا ہے؟ انہوں نے سب سے زیادہ مثنوی کو پسند کیا ہے۔ مرثیے کی اصلاح کے لیے کچھ انہوں نے مشورے بھی کیا کیے ہیں؟ دیے ہیں۔ شاعری کی خصوصیات: تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تحفظ الفاظ۔ تخیل کی تعریف اس طرح وہ کرتے ہیں: یہ وہ طاقت ہے جو شاعر کو وقت اور زمانے کی قید سے کیا کرتی ہے؟ آزاد کراتی ہے، ماضی اور مستقبل کو اس کے لیے زمانہ حال میں کھینچ لاتی ہے۔ ایک جگہ تخیل کی تعریف اس طرح کرتے ہیں وہ کہ ایک وقت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربہ یا مشاہدے کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، اس کو مقرر ترتیب دے کر نئی صورت بخشی ہے۔ جیسے ان کا کہنا ہے کہ کسی کے ذہن میں کسی چیز کی پہلے سے ہی تصویر ہوتی ہے، آپ کو اس کو تخیل کے ذریعے، وقت کے ذریعے، معلومات کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اس میں تبدیلی لے کر آنا ہے، ایک نئی صورت اس میں آپ کو بخشنی ہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ حالی نے تخیل کے لیے 2 چیزیں ضروری بتائی ہیں۔ پہلی کہ تخیل کو
بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے اور تخیل کو قوت محض کا غلام ہونا چاہیے۔ دوسری، انسان کی مختلف چالیں جو زندگی میں اس کو پیش آتی ہیں، ان کو تعمق کی نگاہ سے دیکھنا، جو امور مشاہدے میں آئیں ان کی ترتیب دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انہوں نے کائنات کا مطالعہ گہرا کیا تو یہ کہتے ہیں کائنات میں گہری نظر سے وہ خواص اور کیفیات کا مشاہدہ کر کے جو عام آنکھوں سے مخفف ہو۔ تیسرا انہوں نے کہا تحفظ الفاظ کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ تناسب الفاظ کا استعمال کرنا اور پھر ان کو ایسے طور ترتیب دینا کہ شعر سے معنی مقصود کے سمجھنے میں مخاطب کو کچھ تردو باقی نہ رہے، مطلب معنی اس کو سمجھ میں آ جائے، ایسا تحفظ استعمال کریں اور خیال کے تصویر ہو بہو آنکھوں کے سامنے پھر آ جائے۔ جیسے کہ ہم کسی کا خاکہ تیار کرتے ہیں نا، تو جب آپ اس کا خاکہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے والے کی تصویر آ جاتی ہے، تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ایسا تخیل، ایسا تحفظ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ کیا خیال ہے اس شاعر کا، اس شاعری کے لیے، اس ادب کے لیے، وہ تصور آپ کے، وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب ہم اگلے جو ہمارے وہ ہیں نقاد، وہ ہیں امداد امام عصر۔ ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی 17 مئی کو 1849 میں، پیدائش نہیں، ان کی پیدائش 5 مئی 1849 میں ہوئی تھی، 5 مئی کو اسی مہینے میں، اور ان کی وفات 17 اکتوبر 1934 کو گیا، یعنی کہ جو بہار میں ہے وہاں پر ہوئی تھی۔ یہ بھی ہمارے اردو کے نقاد ہیں۔ ان کا ایک اشعار بھی ہے یہاں پر کہ مشکل کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہار، مشکل کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہار، ہمت ہے شرط صاحب ہمت سے کیا نہ ہو، مطلب ہمت سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکل کا سامنا ہو تو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور اگر آپ ہمت سے کام لے تو صاحب ہمت سے کیا نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس سے آپ بڑے بڑے کام اپنے آسان کر سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کا تنقید کے متعلق کیا نظریہ تھا۔ ان کا نام تھا سید امداد امام عصر، ان کا تخلص تھا عصر۔ ان کی پیدائش 17 اگست 1849 کو ہم نے دیکھا کہاں ہوئی تھی، پٹنہ میں، اور ان کی وفات 1934 میں کہاں ہوئی تھی، بہار اور گیا میں۔ ان کے والد کا نام سید وحید الدین خان تھا۔ ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ محسن بنارسی سے حاصل کی تھی، اور اردو اور فارسی کے جو عالم ہوئے ہیں ان کے وکالت کی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی، مکمل کی اور شاگرد شروع کی، لیکن جلد ہی اس کو ترک کر کے یہ کہاں آ گئے تھے، پٹنہ کالج میں یہ عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے تھے۔ ان کو کئی خطاب سے بھی نوازا گیا تھا۔ شمس العلماء کا خطاب ان کو 24 مئی 1889 کو ملا تھا، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ ان کی کچھ تصنیف ہیں، دیوان عصر طبع اول دوم، پہلی اشاعت اس کی 1897 میں آئی، دوسری 1913 میں اور تیسری 1990 میں۔ کشائف الحقائق اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ارمغان عصر کی شاعری کا پہلا انتخاب ہے، اس میں 34 اردو غزلیں اور 6 فارسی غزلیں ہیں۔ فسانہ ہمت یہ نثری تصنیف ہے، اس کی بنیادی طور پر یہ ناول ہے۔ فوائدار العلم اس میں عصر کی کچھ کتابوں کا ذکر ہے اور اردو غزل و فارسی کی غزلیں اس میں شامل ہیں۔ میرات الحکمہ یہ 1877 میں شائع ہوئی، اس میں ان کی 62 62 فصلوں پر کے افکار و نظریات اس میں ہیں۔ کتاب الثمار پھولوں اور ان کی قسموں پر ایک مکمل کتاب ہے، یہ پھولوں کے متعلق۔ کتاب الجواب معروف بے مناظر معائب کیمیائے زراعت، یہ بھی کیا ہے، ان کی تصنیف ہے، ان کی کتاب کا نام ہے۔ امام عصر کاشف الحقائق کی علمی تنقید کا کیا ہے، نمونہ ہے۔ ان کی یہ جو کتاب ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ ان کی جو یہ کتاب ہے کاشف الحقائق، یہ کیسی ایک عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ ان کی شاعری جو ہے کا امداد خوش خیالی کو قرار دیا گیا ہے، اور خوش خیالی سے مراد ہے اخلاقیت کو لیا ہے، نہ کہ جمالیت کو۔ انہوں نے اخلاقیت کو کیا دیا ہے، خاص یا امپورٹنٹ دی ہے۔ ان نے لفظ و معنی میں معنی کو لفظ پر فوقیت دی ہے۔
عصر نے اس شاعری کی تعریف کی ہے جس میں سادگی ہو اور رعایت لفظی سے خالی ہو۔ امام عصر کہتے ہیں کہ لاریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے۔ انہوں نے شاعری میں مبالغہ اور غضب کو مذموم قرار دیا ہے۔ وہ سادہ شاعری کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاعری کیا ہونی چاہیے؟ سادہ اور سلیس ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کے متعلق کچھ قول ہیں۔ شاعری کا مدار خوش خیالی پر ہے، نہ کہ شوکت لفظی پر۔ شاعری کی جان خوش خیالی ہے، شوکت لفظی شاعری جزو بدن نہیں۔ کئی شاعر ایسے ہیں جو بڑے بھاری بھرکم الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعری میں خوش اخلاقی ہونا چاہیے، خوش خیالی ہونا چاہیے بجائے شوکت لفظی کے۔ غیر محصل اشتقاص بہت سے صنائع بدائع کو ضروریات شاعری سے شمار کرتے ہیں، لیکن اہل مذاق سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایسے ڈھوکسلوں کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ شاعری سادہ سلیس ہونا چاہیے، جو فالتو کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں ان کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رعایت لفظی بجائے خود کوئی شے نہیں اور شاعری سے اس کا کوئی تعلق ضروری نہیں ہے۔ لاریب شاعری بہترین ذریعہ اخلاق آموزی کا ہے۔ یہ ان کے تنقید کے متعلق کیا تھے؟ کچھ نظریات تھے۔ اب یہاں ہم بات کریں گے کس کے متعلق؟ شکیل الرحمن، یہ ایک لیجنڈ بھی رہے ہیں اور اردو نقاد بھی ہیں، ان کے متعلق یہاں پر ہم بات کریں گے۔ ان کا نام شکیل الرحمن تھا، ان کی عرفیت بابا صاحب۔ ان کی پیدائش 18 فروری 1931 کو موتی ہاری مشرقی چمپارن یعنی کہ بہار میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 9 مئی اسی مہینے میں 2016 میں ہوئی۔ ان کی والدین خان بہادر مولوی محمد جان اور بیگم، ان کی جو بیگم ہے وہ ہے امت الفاطمہ۔ ان کی تعلیم BA MA D.Litt پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ملازمت کہاں کی؟ یہ لیکچرر رہے ڈگری کالج بھدرک اڑیہ میں، لیکچرر شری پرتاپ کالج شری نگر جو کشمیر میں ہے، لیکچرر شعبہ اردو جموں کشمیر یونیورسٹی، ریڈیو پروفیسر کشمیر یونیورسٹی، ڈین فیکلٹی آف آرٹس کشمیر یونیورسٹی، یعنی کہ انہوں نے کشمیر کی کئی یونیورسٹیز میں کیا کیا ہے؟ ملازمت کی ہے۔ یہ لیکچرر کے عہدے پر مقرر رہے ہیں۔ وائس چانسلر بھی یہ رہے تھے۔ یہ کہاں کے؟ بہار یونیورسٹی مظفر پور جو کہ بہار میں ہے، کشمیر یونیورسٹی شری نگر اور میتھیو یونیورسٹی دربھنگہ۔ یہ یہاں پر انہوں نے وائس چانسلر کے عہدے پر مقرر ہے۔ انہیں ایوارڈ ملے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی ایوارڈ لاہور پاکستان میں ملا تھا، غالب ایوارڈ اور حالی ایوارڈ، ان اعزازات سے ان کو نوازا گیا ہے۔ اب ان کی کچھ تصنیفیں یہ ہیں جو کلاسیکی ادب: اساطیر کی جمالیت، امیر خسرو کی جمالیت، میر تقی میر کی جمالیت، قلی قطب شاہ کی جمالیت، مولانا رومی کی جمالیت، کلاسیکی مثنویوں کی جمالیت، تصوف کی جمالیت، 12 محاسے کی جمالیات، حافظ شیرازی، نذیر اکبر آبادی کی جمالیت، کبیر اردو اور جمالیات۔ یہ فکشن کی بھی انہوں نے کچھ الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ داستان امیر حمزہ اور ہومر۔ احمد ندیم قاسمی ایک لیجنڈ۔ فکشن کے فنکار پریم چند، منٹو شناسی۔ پھر انہوں نے غالبیات پر، غالب کے متعلق بھی انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ مرزا غالب اور ہند مغل جمالیات، رقص بیان عارضی، غالب کی جمالیات، غالب کا داستانِ مجاز، غالب اور مغل مصور، متبع پاکستان۔ ان کی کچھ خود نوشت بھی ہیں، آشارام اور ایک علامات کا سفر۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا خود نوشت کے متعلق۔ اب یہاں جمالیات سے متعلق کچھ ان کی اور تصنیف ہیں۔ ہندوستان کا نظام جمال، ہندوستانی جمالیات، قرآن حکیم جمالیات کا سر چشمہ مقدمہ، بدھ جمالیات سے جمالیات غالب تک، بدھ جمالیات سے جمالیات غالب تک، اور ہندوستانی جمالیات، ہندوستانی اسلامی جمالیات۔ یہ جلد اول، جلد 2 اور یہ جلد 3، اس کی 3 جلدیں ہیں جمالیات سے متعلق تصنیف کی۔ چند دوسرے موضوعات پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ راگ راگنیوں کا تصور،
दरभंगे का जो ज़िक्र किया है, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद दारुल शिकवा, चुप जी सहा, ये मुकदमा व फ़हातुम, ये इनकी कुछ दीगर तसानीफ़ हैं दीगर मौज़ूआत पर। अब यहाँ हम बात करेंगे, ये हैं आपके वज़ीर आगा साहब, ये भी आपके उर्दू के एक मौरिफ़ क्या हैं, नक्काद हैं। यहाँ हम इनके मुतालिक बात करेंगे। वज़ीर आगा जो हैं, इनकी पैदाइश 1922 कहाँ पे हुई थी, पंजाब में, और इनकी वफ़ात 2010 कहाँ हुई, लाहौर में। इन्होंने तालीम PhD ली थी 1956 पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी। ये एडिटर रहे। और आप इनकी कुछ तसनीफ़ें, शेरी तसनीफ़ देख लेते हैं हम पहले। शाम और साए 1964 में आई, गज़लें 1973, घास में तितलियाँ 1985, हम आँखें हैं 2001, कासियाए शाम 2011, मगर हम उम्र भी बेदल चले हैं, चहक उठी लफ्ज़ों की छागो, एक कथा और अनोखी। ये सारी जो है ना, जितनी भी तसनीफ़ आप देख रहे हैं, ये इनकी कैसी, ये इनकी शेरी तसनीफ़ है ये पूरी। उसके बाद इनके इंशाएँ हैं, ख़याल परे समंदर अगर मेरे अंदर गिरे, चोरी से यारी तक, पगडंडी से रोलर तक, दूसरा किनारा, ये इनके इंशाएँ हैं। अब यहाँ हम इनकी तनक़ीदी जो मज़ामीन हैं वो देखते हैं। किताबें ये इम्पॉर्टेंट है। इंशाइए की ख़दोखाल, तनकीद और एहतसाब, नए तनाज़िर, साख्तियात और साइंस, नज़्म जदीद की करवटें, तख़य्युल अम्ल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, मुआनी और तनाज़िर, उर्दू शायरी का मिजाज, नए मुलाक़ात, दायरे और लकीरें, गालिब का ज़ोक़ तमाशा, ये इनकी सब तनकीदी किताबें हैं। तनकीदी तसानीफ़ तो आप इनकी याद ही रखिएगा, इम्तिहान में पूछी जाती है। कल्चर के ख़दोखाल, ये 2009 में आई। तनकीद और जदीद तनकीद, उर्दू तनकीद, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तसव्वुरात इश्क़ व फ़रार, इक़बाल की नज़र में, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा, मजीद अमजद की दास्तान मोहब्बत, इम्तियाज़ी तनकीद का साइंसी और फ़िक्री पहलू। ये इनकी जो दूसरी किताबें हैं वो हैं मसरत की तलाश, शाम की मंडी से दस्तक, इस दरवाज़े पे, 3 सफ़र, यह इनका क्या है, सफ़रनामा है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि आजकल इम्तिहान में सफ़रनामे ज़्यादा पूछे जाते हैं। शाम दोस्तां आदाब, तो इनकी तनकीदी जो किताबें आपके इम्तिहान के लिहाज से, हम या इनको एक नक्काद की हैसियत से हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो आप इनको नक्काद की हैसियत से इनकी जितनी भी तनकीदी तसानीफ़ हैं वो सब आपको याद रखना ज़रूरी है। अब इनके मुतालिक यहाँ पर कुछ बातें बयान की गई हैं कि वज़ीर आगा ने अदब को तहज़ीब, सक़ाफ़त, नफ्सियात, असूल देवमाली ज़ावियों से परखने की क्या की है, कोशिश की है। इन्होंने इज्तिमाई लाशऊर की मदद से बहुत से तख्लीक़कारों का गहरा मुताला किया है, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन्होंने इससे अक्स किया है। किससे अक्स किया है? अंग्रेज़ी कुछ से इन्होंने अक्स किया है। इनका मानना है कि मीरा जी का नफ्सियाती मुताला क्या और इनकी नज़मों से वशुमनोमत की तसव्वुरात व नज़रियात का शिराक पता लगाया। वज़ीर आगा जो हैं ये तनकीद को इम्तियाज़ी तनकीद का नाम देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको नोट कीजिए कि ये तनकीद को किस तनकीद का नाम देते हैं, इज्तिमाई तनकीद का। इनका जो मानना है वो कहते हैं कि मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि मेरी तनकीद मेरे तख्लीकी अमल से माखूज़ है। वज़ीर आगा अपनी तनकीद को तख्लीक मुकर्रर का नाम देते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस अदीब ने, किस नक्काद ने अपनी तनकीद को तख्लीक का नाम दिया है। तो वज़ीर आगा जो हैं इन्होंने अपनी तनकीद को किसका नाम दिया है, तख्लीक का नाम दिया है। अब ये हैं हमारे एक और नक्काद डॉक्टर शबीउल हसन। इनकी पैदाइश 27 अक्टूबर 1958 को कहाँ हुई थी, लाहौर में, और इनकी वफ़ात 19 मई लाहौर 2012 को हुई। इनका नाम डॉक्टर शबीउल हसन शहीद था। इनके वालिद का नाम सैयद फहदुल हुसैन हाशमी और इनके दादा का नाम सैयद शब्बीर हसन रिज़ा आबादी था। इनकी तालीम MA, फिल और PhD उर्दू में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, क्योंकि इनकी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी में इसलिए हुई क्योंकि इनकी पैदाइश लाहौर में ही हुई थी।
ان کی تصانیف تحقیقی کام: آل رضا کے غیر مطبوعہ کلام کی تدوین، آل رضا کی غزل گوئی اور لکھنؤ کی اردو شاعری، یہ ان کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد ان کی کچھ اور بھی تصنیفیں: مفاہیم، ترجیحات، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، تصحیحات۔ آل رضا کا فن غزل گوئی، جدید لہجے کا شاعر، یہ امپورٹنٹ ہے، صفی الزلفی آغا صاحب۔ شام و سحر کی باتیں، کلیات حبیب، تانیات، باقیات آل رضا۔ پچھی و شمع، 20ویں صدی کا شعری ادب، آیات آمنہ، التش، منتخب مرثیے، متعبر مرثیے، طاہرین، اردو شعراء ادب کے سفیر، ادبی چوپال، صفی الزلفی کے مرثیے، قصیر الکلیم مرثیے، کثیر باروی کے مرثیے، ادبی بیچک، مضافاقی شعر و ادب، ترغیبات، مختصر مرثیے کی روایت اور سید فہد علی حسین ہاشمی۔ یہ کون تھے؟ یہ ان کے والد تھے، انہوں نے ان کے متعلق بھی تصنیف لکھی ہے، سید وحید الدین حسن ہاشمی، یہ ان کے والد تھے، تو انہوں نے یہاں ان سے متعلق بھی تصنیف لکھی ہے۔ جدید غزل اور اسم کولسری کا شعری سرمایہ، سید فہد الحسین کا شعری جہتیں، حسن اصغری کاظمی کی تخلیقی جہتیں، یہ ان کی تصنیف تھی۔ تو بچوں، آج یہ جو ویڈیو تھی یہ ہمارے اردو ادب کے جو تمام نقادین ہیں جو خاص اور اہم ہیں، اور ان کی جو تنقید کے متعلق ان کی جو تصانیف ہیں ان پر ہم نے یہاں پر بات کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے امتحان میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔